السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 25 ہے، جس میں آیت نمبر 127 سے 134 سورہ بقرہ کی آیتیں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی. سب سے پہلے وہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان کا ترجمہ کر دوں. میں نے پچھلے درس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا شروع کرتا ہے. اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہا ہے. ان کی کچھ باتوں کو ذکر کرنے کے بعد، مکہ والوں کے لیے جو آپ نے دعائیں مانگی تھی اس کو ذکر کرنے کے بعد، اب اللہ رب العالمین کعبہ کی تعمیر اور دوسرے کاموں کا تذکرہ کر رہا ہے. ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل حرم کی کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، دیواریں بنا رہے تھے، تو کہہ رہے تھے اللہ اے ہمارے رب اسے قبول کر، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے. عمل کر رہے ہیں نیکی کا اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو قبول کر کیونکہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اور ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ تعالیٰ تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. مسلم مطلب ہوتا ہے فرما بردار، جھکنے والا. اللہ تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری ذریت میں، ہماری نسلوں میں فرما بردار امت بنا، اور ہمیں عبادت کے طریقے، عبادت کی جگہیں بتا، اور ہماری توبہ قبول فرما. یقیناً تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یعنی ہم نے گھر تو بنا دیا، اب گھر میں عبادت کیسے کرنی ہے، عمل کیسے کرنا ہے، مسائل کیسے ادا کرنا ہے، حج عمرہ کیسے کرنا ہے، ہر چیز تو ہمیں بتا، سکھا، عبادت کے طریقے بتا. اور اس کے بعد دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تعالیٰ ان نسلوں میں انہی کے درمیان ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاکیزہ کرے، انہیں صاف کرے. انک انت العزیز الحکیم، کیونکہ اللہ رب العالمین یقیناً تو طاقت والا اور حکمت والا ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے غلبے والا، غلبے والا اور حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور حضرت ابراہیم کی ملت سے صرف وہی اعراض کرے گا، دور بھاگے گا جو بے وقوف ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس سے دنیا میں چنا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا. یعنی حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی چنا
اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا. کیوں؟ وجہ بتائی. اس قال لہ رب اسلم، جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا اسلم، جھک جا، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے جھک گیا. اور حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو اور یعقوب نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی، وصیت کی، اے میرے بچوں، ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہاری موت اسلام پر ہی آنا چاہیے. وصیت کی، نصیحت کی، سمجھایا، بتایا. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے کہ تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب کو موت آئی، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر یہ کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی، آپ کے والد کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو اکیلا ہے، اور ہم اس کے آگے جھکنے والے ہیں، سروں کو جھکانے والے ہیں. تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے ان لوگوں کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ واقعات میں نے تمہیں بتا دیے، پر وہ ایک امت تھی، انہوں نے جو کمایا وہ ان کا عمل، تم جو کما رہے وہ تمہارا عمل، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، کیوں نہیں کیا. اللہ یہ سوال نہیں کرے گا، تم سے یہ سب پوچھا نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی طرف یہاں پر اشارہ کیا. اب اس کے بعد کچھ چیزیں جو یہاں پر غور کرنے والی ہے، یا اس سے پہلے مشکل الفاظ میں آپ لکھیں یرفعو، وہ ریزنگ، بلند کر رہے تھے، اونچا کر رہے تھے. یرفعو مینس اٹھا رہے تھے، ریز کرنا جس سے ہم کہتے ہیں نا اٹھانا، اوپر کی طرف لے جانا. القواعد، فاؤنڈیشنز، بنیاد، جسے ہم پلر بناتے ہیں، گھر بنانے کے لیے بنیادیں بناتے ہیں، القواعد ویسی ہوتی بنیاد جس پر کعبہ کو کھڑا کرنے والے تھے. تقبل، ایکسپٹ اٹ، قبول کر. تقبل مینس قبول کر، اللہ سے دعا مانگ رہے. اس کے بعد امتن، کمیونٹی، ایک جماعت، ایک گروہ کو کہا جاتا ہے امت، کمیونٹی. ارینا، شو اس، ہمیں دکھا. ارینا مینس ہمیں دکھا، عبادت کیسے کرنا، عبادت کی جگہ سب تو ہمیں دکھا. مناسکنا، اور وے آف ورشپ، ہمارے عبادت کے طریقے. ارینا مناسکنا، تو ہمیں عبادت کے طریقے دکھا، حج عمرہ کرنے کے طریقے دکھا. وبعث، سینڈ، بھیج. اللہ تعالیٰ وبعث، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بھیج، یعنی اللہ رب العالمین تو ہمارے درمیان ایک نبی کو بھیج. اور اس کے آگے جو ارشاد فرمایا کہ نبی کے دنیا میں آنے کے مقصد کیا ہوتے تھے، نبی کن مقصدوں کو لے کر بھیجے جاتے تھے، تو اس میں ارشاد فرمایا حکمت، وزڈم. حکمت کو حکمت ہی کہا جاتا ہے، اور حکمت کی ایک تفسیر کی گئی ہے حدیث. میری گزارش ہے جن کا مائک چالو پلیز مائک بند کیجئے اپنا. حکمت مینس وزڈم. حکمت کا ایک معنی سنت بھی ہوتا ہے. یزکیہم، پیوریفائز دیم، انہیں پاکیزہ کرے، انہیں صاف کرے، ان کا تزکیہ کرے. یرغب عن، جو کہا گیا نا یرغب عن، ٹرن اوے، دور بھاگے. یرغب عن مینس اگنور کرے، دور بھاگے. یرغب عن جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرن اوے، بھاگنا، منہ پھیرنا. ان کا ورڈ جب اس کے ساتھ آتا ہے تب. اور استفیناہ، وی چوز ہم، ہم نے انہیں چنا. استفیناہ، ہم نے انہیں چنا. ایک ورڈ اور تھا یہاں پر سفیہا نفسہ، اس کا مینس ہوتا فول، بے وقوف. سفیہا نفسہ مینس بے وقوف. اسلم، سرینڈر، آرڈر دیا جا رہا ہے. اسلم، اسلم جو ورڈ ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے سرینڈر، جھک جا. وصا، ویلڈ، جو ویل بنائی جاتی ہے نا ہمارے یہاں، وصیت بنائی جاتی ہے، وصا، وصیت کی. فلا تموتن، دین یو ڈو ناٹ ڈائی، تم نہ مرو. فلا تموتن، تم نہ مرو، یعنی جب بھی مرو ایمان اور اسلام پر مرو. حضرا، کیم، آیا، آئی، یہاں پر آئی مراد ہے
came مطلب جب موت آئی, موت کا وقت آیا. خلت has passed away, گزر گیا. خلت means passed away, گزر گیا. کسبت earned, کمایا, جو انہوں نے کمایا ان کے لیے. یہاں پر اصل میں کسبت سے مراد ہے عمل, جو عمل انہوں نے کیا, جو عمل انہوں نے آگے بڑھائے, کسبت سے یہاں پر وہ مراد ہے. تو یہ کچھ بنیادی الفاظ جو آج کی آیتوں میں آپ کے سامنے آئے. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں تدبر کی طرف کہ ہم نے ان آیتوں پر کیا غور کیا. سب سے پہلی چیز, جب بھی کوئی نیکی کرو تو نیکی کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا مانگو. جیسے نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, صدقہ کیا, خیرات کیا, غریب کی مدد کی, راستہ چلتے کا بوجھ اٹھایا, کسی کی کار کو آپ نے پش کر دیا, دھکا لگوا دیا, کچھ بھی نیکی کا کام کرو, نیکی کے فوراً بعد دعا مانگنا چاہیے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں, کعبہ کی بنیاد بلند کر رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, ربنا تقبل منا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کیا کہہ رہے, اے ہمارے رب قبول کر لے ہماری طرف سے اس کام کو, اس نیکی کو, یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی ہر نیکی کے بعد بندے کو دعا مانگنا چاہیے, کیونکہ نیکیوں کے بعد جب دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے. تو نیکی کے بعد دعا کرنا چاہیے. نمبر 2, نیکیوں میں اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم نے کس کو رکھا, اسماعیل کو اپنے ساتھ رکھا. ایسا نہیں کہ میں اکیلے نیکیوں کے کام کرتے چلے جاؤں, کبھی کبھی اولاد کو بھی شامل کروں. آپ چلو یہ کر کے آؤ, اس کی مدد کرو, اسے سامان دلا دو, اس غریب کی مدد کر دو, جاؤ آپ اس کو بوجھ نہیں اٹھا پا رہا اس کی مدد کرو. یعنی بچوں کو بھی ہمیں نیکی کا عادی بنانا چاہیے, خود بھی کریں اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ میں شامل کریں, تاکہ وہ بھی ہم جیسے نیکی کرنے والے بنے, ہم جیسے لوگوں کی مدد کرنے والے بنے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ شامل کیا, میں بھی کر رہا ہوں, چلو بیٹے تم بھی کرو. ایسا ہمیں بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد دعا جب مانگے تو اپنی دعا کے مطابق اللہ کے نام کو استعمال کرنا چاہیے. یہ بڑی پیاری چیز پتہ چلتی ہے قرآن سے. اللہ کو جب آپ کوئی دعا مانگنی ہے آپ کو, تو دعا کے اکارڈنگ جو اللہ تعالیٰ کا مناسب نام ہو اسی نام کو استعمال کرنا چاہیے. اس سے آپ کی دعا کا اثر بڑھ جاتا ہے, دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین اسے زیادہ پسند فرماتا ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, ان کے ذریعے تم دعا مانگا کرو. یہ ایک جائز وسیلہ ہے کہ آپ کو جب دعا مانگنی ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائیے. اللہ رحمان رحیم مالک غفور سمیع بصیر علیم خبیر, جتنے نام آپ کو یاد ہیں ناموں کا وسیلہ دعا میں لگانا چاہیے. پر یہاں پر ایک اسپیشل چیز یہ پتا چلی کہ جب آپ دعا مانگو تو اس دعا کے اکارڈنگ جو اللہ کا مناسب نام ہو اسے استعمال کرنا چاہیے. یہ کیسے پتا چلا, تینوں آیتوں میں پتا چلا. ربنا والی جو آیتیں ہیں نا, اب اس کا ترجمے پر غور کرو. پہلی آیت میں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو اس سے قبول کر, تو ساتھ میں کیا بول رہے ہیں, کیونکہ تو سمیع اور علیم ہے. یعنی ہم جو کر رہے ہیں نا, ہم نہیں بھی بتائے تو تجھے سنائی دے رہا ہے, ہم نہیں بھی بتائے تب بھی تو جانتا ہے, تو سمیع بھی ہے تو علیم بھی ہے, پھر بھی ہم مانگ رہے ہیں اللہ قبول کر لے, اللہ قبول کر لے. یعنی اللہ کا وہ نام استعمال کیا جو سینٹنس کے اکارڈنگ صحیح تھا, اس دعا کے اکارڈنگ صحیح تھا, وہ نام ہمیں استعمال کرنا چاہیے. دوسری جب دعا مانگی اور ربنا اینڈ میں کہا وتب علینا, اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا طریقہ بتا, یہ بتا, اور اینڈ میں کہا اللہ ہماری توبہ قبول کر. کیوں قبول کر, انکا انت التواب الرحیم, کیونکہ تو تواب ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے, رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ سے ہم کیا بول رہے ہیں, اللہ دیکھ میں نے گناہ کیے, خطا کی, غلطی کی, سب کیا, پر اللہ تو تواب ہے نا, اللہ تو میرے گناہ مت دیکھ, تو رحیم ہے نا. اللہ کے ناموں کو سمجھ کے استعمال کرو, سمجھو پھر استعمال کرو, ترجمہ سمجھو پھر استعمال کرو, تو آپ کو استعمال کرنے میں انشاءاللہ مزہ آئے گا. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیج جو ہمارا تزکیہ کرے, قرآن سکھائے, تعلیم دے. تو اس کے بعد ایک چیز یہ کہہ دی, تو عزیز اور حکیم ہے. یعنی جب نبی کی تعلیمات آئیں گی نا, ہم عمل کریں گے نا, لوگ ستائیں گے نا, تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ طاقت والا غلبے والا صرف تو ہے.
حکمت والا صرف تو ہے، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جب آپ دعا مانگیں تو دعا کے ساتھ مناسب ناموں کو استعمال کریں تو آپ کی دعا کا اثر بڑھ جاتا ہے، آپ کی دعا کا پاور بڑھ جاتا ہے۔ تو اسے اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ کے سارے نام یاد کرو۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے روزی، اے رزاق روزی دے، آپ کو توبہ، اے تواب معاف کر دے، آپ کو رحم چاہیے، اے رحیم رحم فرما دے، کرم چاہیے، کریم کرم فرما دے، آپ کو دعائیں سنانی ہے، اے سمیع سن لے، اے علیم سن لے، اے بصیر دیکھ لے۔ اللہ کے ناموں کو مناسب استعمال کرو تو انشاءاللہ آپ کی دعا میں اثر پیدا ہو جائے گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جو آج کی اس بات سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ، اسلام پر باقی رہنے کی دعا مانگنا چاہیے۔ جب تک زندہ رہوں، اسلام پر زندہ رہوں، کیا کہا؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب بھی موت آئے اسلام پر آئے، کیونکہ ہم نہیں جانتے نا کب فتنہ آ جائے، کب اللہ کا امتحان آ جائے، کب ہمیں گھیر لیا جائے، صبح مومن شام کو کافر ہو جائیں، شام کو مومن صبح کافر ہو جائیں۔ آج دیکھ نہیں رہے چاروں طرف سے حملے چل رہے ہیں، کتنے شک اور شبہات چل رہے ہیں، کتنے کنفیوژن لوگ کریٹ کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اللہ سے بار بار ایک دعا مانگا کرو، اللہ موت ایمان پر دے، اللہ موت اسلام پر دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، یہ ان آیتوں میں ہم نے سمجھا۔ اس کے بعد اپنی اولاد کو نیک بنانے کی دعا بھی مانگنا چاہیے، یہ بھی ایک اہم دعا ہے۔ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی دعا اللہ سے مانگنا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں بھی مسلمان بنایا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت کو بھی مسلمان بنانا، انہیں بھی فرمانبردار بنانا، انہیں بھی تیرے آگے جھکنے والا بنانا ہے۔ اللہ صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہے، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جیسے تو ہمیں بنا رہا ہے نیک، ویسے ہی ہماری اولادوں کو بھی نیک بنانا، انہیں بھی نیک توفیق عطا فرمانا، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ نمبر 6، دعا میں اپنی کمزوری کو بھی بتائیں، دعا میں اپنی کمزوری کو بھی بتائیں، اپنے عمل پر بہت زیادہ فخر نہ کریں۔ سینٹنس پورا لکھیے گا، دعا میں اپنی کمزوری بھی بتائیں اور اپنے عمل پر فخر نہ کریں۔ اب دیکھیے بظاہر حضرت ابراہیم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر۔ ہمارے چھوٹے موٹے کام میں فخر ہو جاتا ہے، لگتا ہے یہ تو اللہ قبول کرے گا ہی کرے گا، اس پہ تو جنت مل ہی جائے گی۔ ایسا نہیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا ہوا سمجھو، تب جا کے اللہ تعالیٰ آپ کا عمل قبول کرتا ہے۔ اپنے آپ پراؤڈ فیل کرنا، اپنے آپ کو بڑا فیل کرنا، اس سے اللہ آپ کے عمل قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، مرکز بنا رہے ہیں، توحید کا مرکز بنا رہے ہیں، حرم کی تعمیر کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی اللہ سے بول رہے ہیں تقبل منا، اللہ قبول کر لینا۔ کر تو رہے ہیں پر تو قبول کر لینا ہماری طرف سے، اللہ قبول کر لینا۔ تو آپ جب نیکی کرو اپنی حقارت کا اظہار کرو، اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، اللہ تو میری نیکیاں قبول کر لینا، اللہ میری نمازیں قبول کر لینا، اللہ میری عبادتیں قبول کر لینا۔ یعنی دعا میں اپنی حقارت کو بتانا اور پھر اللہ سے دعا مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پراؤڈی مت ہو جائیے، فخر محسوس کرنے والے مت بن جائیے، متکبر مت بن جائیے کہ میں نے تو مسجد بنائی، میں نے تو مدرسے بنائے، میں نے تو یہاں وہاں پیسہ لگایا، ہو گیا کام۔ نہیں، ربنا تقبل منا، اللہ کر تو دیا ہے پر تو قبول کر۔ ایسا ایک بندہ مومن کے دل میں اقرار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہ پتا چلتا ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ جو اپنے آپ کو اسلام کے آگے جھکائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ جو اپنے آپ کو اسلام کے آگے جھکائے گا۔ کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کو ہم نے دنیا میں چنا تھا، وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ یعنی جنت میں رہیں گے۔ کیوں؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ نے کہا جھک تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ جھک گیا، اسلام پر عمل کر لیا، اسلام کو زندگی بنا لیا، حلال کو حلال مان لیا، حرام کو حرام مان لیا۔ تو جنت میں کون جائیں گے؟ جو اسلام کو اپنی زندگی بنائیں گے۔ جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا اسلم، جھک جا، کہا اسلم، جھک گیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، پورا دین مان لیا، پورا قرآن پورا حدیث کو مان لیا، جو کہا سب مان لیا، سب تسلیم کر لیا۔ تب اللہ نے کہا کہ وہ جنتی ہیں۔ غور کیجئے گا۔ نیکسٹ اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور بڑی پیاری بتائی، آپ کا اگر عمل بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کا بدلہ کنٹینیو آپ کو دیتا ہے، کنٹینیوسلی آپ کو دیا جاتا ہے۔
بڑی پیاری چیز پتہ چلی غور کرنے سے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی نیکی اچھی ہو تو اسے کنٹینیو مطلب ریگولر بنا دیتا ہے, ہمیشہ اس کا ثواب دیتا ہے. آیت کی شروعات میں جائیے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُوا, یرفعو کا جو صیغہ ہے نا وہ پریزنٹ ٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے, پاسٹ ٹینس کے لیے یوز نہیں ہوتا ہے. یرفعو بلند کر رہے, کنٹینیو کر رہے, کر چکے نا کام, تو کعبہ تو بن چکا نا, پر اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کو ایسا قبول کیا کہ آج تک اللہ کہہ رہا ہے یرفعو, یعنی وہ کر ہی رہے ہیں, ان کا عمل چل ہی رہا ہے, اللہ قبول کر ہی رہا ہے, نیکیاں دے رہا ہے, برابر ثواب دے رہا ہے, ان کو ان کا ثواب پہنچایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اگر نیکی کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے کیے گئے کاموں کو بھی ہمیشگی کا ثواب بنا دیتا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا یرفعو, یہ نہیں کہا رفعا بلند کیا, اللہ نے کہا یرفعو بلند کر رہے, یعنی ان کو کنٹینیو بتا رہا ہے ان کے عمل کو. اس سے پتا چلا کہ اگر آپ کی نیکی کی نیت اچھی ہو تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہمیشہ دیتا ہے. یہ بات ہمیں ان آیتوں پر غور کرنے سے پتا چلی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ, نیکی کرنے کے بعد بھی بندے کو توبہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ابراہیم کتنے نیک, اسماعیل کتنے نیک, گناہوں سے دور بھاگنے والے, اس کے بعد بھی توبہ کر رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ وَتُبْ عَلَيْنَا, ہماری توبہ قبول کر. کعبہ بنا رہے, حرم بنا رہے, بچپن سے امتحان دے رہے, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, آگ میں ڈال دیا گیا, گھر چھوڑ دیا, یہ وہ سب عذاب چکھنے کے بعد, ساری تکالیف برداشت کرنے کے بعد, امتحانات دینے کے بعد, پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتُبْ عَلَيْنَا, توبہ قبول کر, توبہ قبول کر. یعنی نیکی کے بعد بھی بندے کو توبہ کرنا چاہیے. اب جو ہے گنہگار اس سے کیا وہ رہ سکتا کیا؟ دن بھر میں کتنی بار کرنا چاہیے؟ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ, کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ کے نبی بخشے بخشائے. ہماری حالت کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں توبہ کتنی کرنا چاہیے؟ یہاں پر اس بات پر غور کرنا چاہیے. اس کے بعد عبادت کے لیے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. دیکھیے اپنی اوقات کچھ نہیں ہے عبادت کرنے کی, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, صدقہ, خیرات, مدد, کچھ نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے. دیکھیے کروڑوں روپے کے کاروبار ہوتے ہیں, 10-20 روپے کی مدد نہیں کر پاتے, اور ایک چھوٹے سے کاروبار کو لے کر بیٹھا ہوا آدمی زمانے کی مدد بانٹتا رہتا ہے. یہ سب توفیق ہوتی ہے اللہ کی, اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہا نا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اللہ ہمیں عبادت کی جگہیں بتا, عبادت کے طریقے بتا. عبادت کے لیے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ میں غریبوں کی مدد کروں, اللہ مجھے توفیق دے میں نماز پڑھوں, اللہ مجھے توفیق دے میں عبادت کروں. اللہ سے توفیق مانگا کرو. توفیق مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل, آپ کا دماغ, آپ کا جسم ریڈی ہو جائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہی ہے انشاءاللہ. اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے عبادتوں کے لیے. اس کے بعد رسول کے دنیا میں آنے کا مقصد پتا چلا کیا؟ کتاب پڑھانا, قرآن پڑھانا. یعلمہم الکتاب, کتاب اور سنت. چاہے تو پہلا پوائنٹ بنائیے گا, کتاب و سنت سکھانا. اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا بتایا؟ کتاب بھی سکھانا اور حکمت, اس سے مراد سنت, کتاب و سنت سکھانا. دوسری چیز بتائی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا, اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کیا تھا, ایک تو کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دیں گے, دوسرا تلاوت کروائیں گے. ایک تو پڑھوائیں گے, دوسرا اس کی تعلیم بھی دیں گے, صرف پڑھا کے نہیں چھوڑ دیں گے. یتلو علیہم, پہلے تو ان پر تلاوت کریں گے نمبر 1, دوسرے نمبر پر انہیں تعلیم بھی دیں گے کتاب اور حکمت کی, یعنی صرف پڑھائیں گے نہیں, سمجھائیں گے بھی, تعلیم بھی دیں گے. اور نمبر 3 تزکیہ, ان کے جسموں کو صاف کریں گے, دل کو صاف کریں گے, دماغ کو صاف کریں گے, اس میں ایمان, اسلام, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ایسا بھر دیں گے کہ ساری گندگی کو باہر کر دیں گے. تزکیہ مینس ہوتا ہے صفائی, پیوریفائی کرنا, صاف کرنا. تو نبی کے 3 مقصد بتائے, ایک تو وہ تلاوت کریں گے کتاب کی, پھر سکھائیں گے کتاب و سنت, اور پھر ان کا تزکیہ کریں گے, انہیں پاکیزہ کریں گے, ان کی گندگیوں کو نکالیں گے اور اچھائیوں کو ان میں داخل کر دیں گے. یہ 3 مقصد رسولوں کو بھیجنے کے بتائے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے نصیحت ہے, پڑھنا اور سننا چاہیے. میں اکثر جب مجھے اللہ توفیق دیتا ہے میں بار بار حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرتا ہوں. اللہ نے موقع دیا تو کبھی کلاس میں بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا. حضرت ابراہیم کی زندگی بڑی پیاری زندگی ہے, جب سنو پڑھو نا بڑا مزہ آتا ہے, بڑا سیکھنے کو ملتا ہے. تو حضرت ابراہیم کی زندگی یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی زندگی کو بڑا پسند فرماتا ہے, تو ہمیں بھی اس زندگی کی بہت زیادہ اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اس کے بعد
اللہ کے آگے جھکنے والے کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے. اللہ نے کہا میں نے ابراہیم کو امام بنا دیا. ابراہیم حنیف تھے, ابراہیم مخلص تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام کہ ان کو لیڈر بنا دیا, ان کو آئیڈیل بنا دیا. کس بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کس بنیاد پر دیا؟ اس کے آگے جھکنے کی بنیاد. اسلم کا اسلمت, جھک گئے. جتنا اللہ کے آگے جھکو گے نا, اللہ اتنی عزت دے گا دنیا میں, آخرت میں, قوموں کے سامنے, طاقتوں کے سامنے. عزت اگر چاہتے ہو نا, اللہ کے آگے جھکو. جو جتنا زیادہ اللہ کے آگے جھکتا ہے, اللہ اسے لوگوں کی نظر میں اتنا زیادہ اونچا کر دیتا ہے. تو اگر اونچا مقام چاہیے تو اللہ کے آگے جھکو. یہاں پر یہ بات پتہ چلی. اس کے بعد ایک انسان کی آخری وصیت کیا ہونا چاہیے وہ پتہ چلی. آخری وصیت توحید, ایک اللہ کا تصور, ایک دین, ایک اللہ کی عبادت, شرک سے توبہ, شرک سے دوری. یہ ایک انسان کی آخری وصیت ہونا چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم نے وصیت کی, جیسا حضرت یعقوب نے وصیت کی. آخری ٹائم چل رہا, وصیت کیا کرنا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا, ایک اکیلے کی عبادت کرنا. وہی دینے والا, وہی پالنے والا, وہی سب کچھ کرنے والا ہے. آخری وصیت میں اولاد کو دین سکھانا چاہیے. یہاں تو چھوڑیے نا, زندگی میں موقع ملتا ہے نا, مرتے وقت یاد آتا پراپرٹی کے نام پہ لڑتے رہتے ہیں ہم لوگ. آخری وصیت توحید ہونا چاہیے. یہاں پر یہ بات پتہ چلی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے, کسی کو کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ اینڈ میں کیا کہتا ہے؟ ان کے لیے جو انہوں نے کمایا, تمہارے لیے جو تم نے کمایا, تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اور ان سے تمہارے بارے میں سوال نہیں ہوگا. کسی سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہمارے ذمہ دار. میں اپنی دیکھوں, اپنے آپ کو دیکھوں, میں نے کتنا خود کو نیک بنایا, میں نے کتنا عمل کیا, میں نے کتنا عبادت کے اعتبار سے خود کو ریڈی کیا, میں نے خود کو کتنا گناہوں سے دور کیا. مجھے اپنی فکر کرنا چاہیے, پر ہماری زندگی دوسروں کی فکر میں گزر جاتی ہے. مکان کہاں سے لایا, دکان کہاں سے لایا, گاڑی کہاں سے لایا, خوش کیوں رہتا ہے, اتنا اچھا کیوں دکھتا ہے, نہ جانے کتنے سوال, اسی میں پوری زندگی گزارتے ہیں. یہاں اللہ کہہ رہا ہے تجھے تیری فکر کرنا چاہیے, تجھے تیری سوچنا چاہیے, اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنے عمل کے بارے میں غور کرنا چاہیے, اپنے عمل کی فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تجھ سے تیرے بارے میں سوال کرے گا اور اس سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. کراس کوشچننگ نہیں ہوگی, اس لیے تجھے اپنی تیاری کرنا چاہیے. یہ بڑی ایک اہم چیز یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے. اس کے بعد جب نبی بھی توبہ کرتے تھے تو ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم اور اسماعیل توبہ کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی توبہ کرنا چاہیے, ہمیں اللہ سے کتنی معافی مانگنا چاہیے, ہمیں اللہ کے آگے کتنا جھکنا چاہیے, ہمیں اللہ رب العالمین کو کتنا راضی کرنا چاہیے کہ جب انبیاء اکرام توبہ کرتے تھے, توبہ معافی, ہمیں معافی کے لیے کتنا پریشان رہنا چاہیے. یہاں یہ بات پتہ چلی. اس کے بعد موت سب کو آنی ہے, موت سب کو آنی ہے, کوئی اس سے بچنے والا نہیں. دیکھیے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف کلیئر بالکل صاف انداز میں کہا, وَإِذْ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ. کیا تم وہاں تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی تم وہاں تھے, نبی تھے, پر موت آئی, موت سے روک پائے, موت سے بھاگ پائے؟ حالانکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء ایک بار موت تو سب کو آنی ہے, پر موت کے بعد بھی اللہ نے انہیں ایک زندگی دے رکھی ہے جو برزخ کی زندگی ہے, جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. کیفیت صرف اللہ جانتا ہے. ایسا تصور نہیں ہمارا کہ یہاں آتے وہاں جاتے, وہ اللہ ہی کیفیت جانتا ہے. لیکن موت تو سب کو آنی ہے, موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ نے نبیوں کی موت کا تذکرہ کیا, اس کا مطلب ہمیں بھی موت کی کتنی تیاری کرنا چاہیے, موت کی کتنی فکر کرنا چاہیے, یہ پتہ چلا. اور آخری بات جو آج کے اس درس میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ توحید کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, توحید کا امپورٹنس کتنا زیادہ ہے. اللہ کی نظر میں سب سے بنیادی چیز وہی ہے کہ بار بار توحید, ایک اللہ اللہ تعالیٰ میں بار بار بتا رہا ہے. یعنی توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. یہاں پر یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں توحید پر بڑی محنت کرنا چاہیے, اپنی اولادوں کے لیے محنت کرنا چاہیے, ان کے آگے کی زندگی کے لیے محنت کرنا چاہیے, اور سب کو ہمیں توحید سکھانا چاہیے. نیکسٹ آخری پوائنٹ ہے عمل. نیکیاں کریں اور دعائیں مانگیں. پہلی چیز جو عمل ہمیں اب کرنا ہے, نیکی کرو دعا مانگو, نیکی کرو دعا مانگو, نیکی کرتے جاؤ دعائیں مانگتے جاؤ. یہ عمل اپنا بناؤ. نمبر 2, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ضرور پڑھو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ضرور پڑھو. نمبر 3, اللہ کے ناموں کو یاد کرو. 99 نام ہے اللہ کے,
سارے یاد کر ڈالو, اس سے جنت مل جائے گی انشاءاللہ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا نا. ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے 99 نام ہے, جس نے اسے یاد کر لیا جنتی ہو جائے گا. بڑی فضیلت والی چیز ہے, تو اللہ کے ناموں کو یاد کرو تاکہ دعا میں ان ناموں کو آپ استعمال کر پاؤں. اس کے بعد نمبر 4, قرآن کے ساتھ سنتوں کو بھی پڑھنا چاہیے, یعنی حدیث کو بھی پڑھنا چاہیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یعلمہم الکتاب والحکمہ, نبی کس لیے آئے, کتاب بھی سکھائیں گے اور سنت بھی سکھائیں گے. تو جیسے قرآن کا درس دیتے ہیں نا, جیسے قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں نا, ویسے ہی گھر میں حدیث کا بھی درس ہونا چاہیے. کبھی صحیح بخاری پڑھ لیجئے, مسلم پڑھ لیجئے, ترمذی پڑھ لیجئے, نسائی پڑھ لیجئے, تو گھر میں باقاعدہ حدیث کا بھی درس ہونا چاہیے. اور نیکسٹ, اپنی اولاد کے لیے اچھی وصیت بناؤ. جیسے وصیت کا تو ہمیں حکم ہے, جس کو ہم دھیان نہیں دیتے, پراپرٹیز کی وصیت نہیں کرتے, آپ کے بعد آپ کی اولاد لڑتی رہتی ہے, مرتے رہتے ہیں پراپرٹی کے لیے, بات چیت بند, تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں. اچھی وصیت بناؤ, وصیت میں پراپرٹیز بھی بناؤ, ساتھ ساتھ میں دین بھی. میرے بعد نماز پڑھنا, میرے بعد عبادتیں کرنا, میرے بعد توحید پر باقی رہنا, اپنے آپ کو شرک سے بچانا, اپنی نسلوں کو شرک سے بچانا. ایک اچھی پیاری بہترین بہترین نصیحت اپنی بھی تیار کر کے رکھو اپنے بچوں کے لیے, کہ میری جو بھی پراپرٹیز ہیں اس کا اسلامی حصہ ہوگا. اسلام کہتا ہے یہ والا حصہ بیوی کو اتنا دے دینا, میرے بچوں کو اتنا دے دینا, بیٹوں کو اتنا دے دینا, بیٹیوں کو اتنا. باقاعدہ ایک وصیت بنی ہوئی ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بعد ہمارے بچے پریشان نہ ہو, آپس میں جھگڑے لڑائی نہ کریں. انہیں پہلے سے پتا چل جائے صاحب اتنا حصہ ہے, تو اس پر لڑائی جھگڑے انشاءاللہ وہ لوگ نہیں کریں گے. تو کچھ یہ بنیادی باتیں جو آج کے درس میں مجھے لگا کہ مناسب ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, الہی مولا رب العالمین خالق مالک رحمان رحیم, تو ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما, دین پر جھکنے کی توفیق عطا فرما, حضرت ابراہیم کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.